اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عہد لیا گیا، یہ ایک انتظام ہے اللہ کی طرف سے غافل انسان کو بیدار کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے تاکہ غافل انسان کو بیدار کیا جائے اور اس کو عمل صالح پر لگایا جا سکے۔ جی ہاں، ہر قوم اور ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے سامان پیدا کیے ہیں۔ ہر قوم اور ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے سامان پیدا کیے ہیں۔ زمین، آسمان، تمام مخلوقات اور دن اور رات کے تغیرات اور خود انسان کا اپنے وجود کی کائنات میں اپنی یاد دہانی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسان کے وجود میں ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی ہوش سے کام لے تو وہ کسی وقت بھی اپنے مالک کو نہ بھولے۔ سورہ زاریات میں بھی ہم اس بات کو پڑھیں گے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یعنی زمین میں اہل بصیرت کے لیے ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے وجود میں بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے؟ بہرحال اس طرح غافل انسان کو پیدا کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لیے ایک انتظام رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ قوموں سے مختلف اوقات اور حالات میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے عہد و پیمان لے کر ان کو قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ قوموں سے مختلف اوقات اور حالات میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے عہد اور پیمان لے کر ان کو اس قانون کی پابندی پر تیار کیا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں، بہت سے معاہدات اور میثاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا کہ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے ملے وہ اپنی اپنی امتوں کو ضرور پہنچا دیں گے۔ انبیاء کی مقدس جماعت نے اپنا عہد پورا کیا اور پیغام رسالت پہنچانے کے لیے گویا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور اسی طرح سے ہر امت سے معاہدہ لیا گیا، اور انہی معاہدات میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو تمام انبیاء سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا کہ سب انبیاء نبی امی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اور جب موقع پائیں گے ان کی مدد کریں گے۔ یہ تمام معاہدات اور مواثیق یعنی جو عہد لیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا مظاہر ہیں، اور مقصد ان تمام معاہدات سے یہ ہے کہ انسان جو کہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے اور اکثر انسان اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اس کو بار بار ان معاہدات کے ذریعے سے ہوشیار اور خبردار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی خلاف ورزی کر کے تباہی میں نہ پڑ جائے، تباہی مول نہ لے لے۔ تو یہ مقاصد ہیں ان معاہدات کے کہ ان معاہدات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہوشیار اور خبردار کرتا ہے انسانوں کو تاکہ وہ ان کی خلاف ورزی کر کے تباہی میں نہ پڑ جائیں۔ آگے اسی آیت 172 میں ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا ہے، یہ عہد ہم نے اس لیے لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس ازلی سوال اور جواب سے تمہارے دلوں میں ایمان کی ایک بنیاد قائم ہو گئی ہے، ایمان کی ایک بنیاد قائم کر دی گئی ہے
کہ تم ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتے تو اللہ کے رب ہونے کے اعتراف کے علاوہ کوئی چارہ باقی رہتا ہی نہیں۔ ام تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم یہ کہو کہ قیامت کے دن ہم تو اس سے غافل تھے۔ یعنی یہ اقرار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت سے اسی لیے لیا ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس ازلی سوال اور جواب سے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی ایک ایسی بنیاد قائم کر دی گئی ہے کہ تم ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتے تو اللہ کے رب ہونے کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ باقی ہی نہیں رہتا۔ آگے چلتے ہیں اس سورہ کی آیت 173 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، دوسری وجہ، یا تم یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبتلون، تو کیا تو ہلاک کرے گا ان باطل پسند لوگوں کے فعل کے بدلے میں؟ بما فعل المبتلون، تو اے ہمارے پروردگار تو کیا ان باطل پسند لوگوں کے فعل کے بدلے میں ہمیں ہلاک کرے گا؟ دیکھیے یہ سب حجت کو پورا کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ انسانیت کے پاس کوئی بہانہ، کوئی چارہ باقی ہی نہ رہے کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ عذر لے کر نہ بیٹھ جاؤ کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جو راستہ دکھایا گیا، جو راستہ، جو طور طریقے ہمارے آباء و اجداد چھوڑ گئے تھے، ہم تو انہی پر چل رہے تھے، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اصل مجرم تو وہ ہیں جو ہمیں اس دلدل میں پھنسا کر چلے گئے۔ یہ باطل طور طریقے انہی نے ایجاد کیے تھے، ہم تو صرف ان کی اتباع کر رہے تھے، ان کے پیچھے چل رہے تھے، اصل مجرم وہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بہانے کو، تاکہ یہ بہانہ نہ بنا سکیں، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہو کہ یہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبتلون، تو کیا تو ہلاک کر دے گا ان باطل پسند لوگوں کے فعل کے بدلے میں؟ بہرحال اصل مجرم وہ ہیں، ہم نہیں ہیں، ہمیں تو اس دلدل میں وہ پھنسا کر چلے گئے۔ یہ باطل طور طریقے انہی کے ایجاد کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی ایجاد کیے تھے، ہم تو صرف ان کی اتباع کر رہے تھے۔ اگلی آیت 174 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اس طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یہاں آ کر یعنی آیت 174 پر آ کر یہ عہد الست سے متعلق جو گفتگو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 175، اس آیت میں ایک شخص کا واقعہ تمثیلی انداز میں بیان ہوا ہے، اور یہ صرف تشبیہی نہیں بلکہ حقیقی واقعہ بھی ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہمارے لیے درس عبرت ہے، عبرت کا ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اور اس عبرت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت ہی بد نصیب ہیں وہ فرد یا وہ قوم جس کو اللہ نے بہت سے انعام اور اکرام سے نوازا ہو، مگر وہ اللہ کی نافرمانی کر کے خود ان تمام فضیلتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے اور اللہ کی بندگی سے نکل کر گویا کہ شیطان کا بندہ بن جائے۔ بہرحال یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تمثیلی انداز میں، ایک مثالی انداز میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ صرف تشبیہی نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور اس عبرت کا خلاصہ یہ ہے
کہ بہت ہی بد نصیب ہے وہ فرد یا وہ قوم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے انعام اور اکرام سے نوازا ہو، مگر وہ اللہ کی نافرمانی کر کے خود کو ان تمام فضیلتوں سے محروم کر لے اور اللہ کی بندگی سے نکل کر وہ شیطان کا بندہ بن جائے۔ پہلے آیت کو دیکھتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا۔ یہاں اس واقعے کے لیے، اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے لفظ نبا کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی خبر کے آتے ہیں، اور اس لفظ نبا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مثال ہی نہیں بلکہ حقیقی واقعہ بھی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو آیات عطا فرمائی تھی، اس کو آیات اور اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جس کو آیات عطا فرمائی، یہ شخص صاحب علم اور صاحب فہم تھا اور بڑا بزرگ تھا۔ اس واقعے کی تفصیل توریت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اگلے الفاظ ہیں آیت کے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ اس سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ اس سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخص یا کوئی تعارف مذکور نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخص یا کوئی تعارف مذکور یعنی ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے تفسیر کے ائمہ جو ہیں صحابہ اور تابعین، اس کے بارے میں ان کی مختلف روایتیں ہیں، اور ان تمام روایتوں میں سب سے زیادہ مشہور اور جمہور علماء کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد روایت وہ ہے جس کو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور اس روایت کے مطابق اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ ہے۔ یہ شخص ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا، اللہ کی بعض کتابیں اس کو معلوم تھی۔ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب فرعون غرق ہوا اور مصر کے فتح ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جنگ کرنے کا حکم ملا، اور ادھر قوم جبارین نے بھی جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کی فوج لے کر پہنچ گئے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے فرعون کی قوم کا غرق ہونا اور غارت ہونا ان کو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو سخت فکر ہوئی، اور یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ہے، ایک بہت بڑا لشکر ہے، اور وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ وہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس پھیر دے۔ وجہ یہ تھی بلعم بن باعورہ کے پاس آنے کی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو اسم اعظم آتا تھا، بلعم بن باعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے سے جو دعا بھی کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ بلعم نے کہا کہ افسوس ہے تم پر، تم کیسی بات کہتے ہو، وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے، میں ان کے خلاف بھلا کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔
اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین اور دنیا دونوں کے دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو بلعام بن باعورہ نے کہا اچھا میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ وغیرہ کوئی عمل کیا ہوگا۔ استخارے میں معلوم ہوا کہ ہرگز اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے قوم کو بتلایا کہ اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعام بن باعورہ کو بڑا ہدیہ پیش کیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بہرحال اس نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ کلمات بد دعا کے جو وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو کرنا چاہ رہا تھا، خود اپنی ہی قوم جبارین کے لیے وہ الفاظ نکلنے لگے۔ تو قوم کے لوگ بلبلا اٹھے، چلا اٹھے کہ بھئی تم یہ تو بد دعا ہمارے لیے ہی کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف بولنے پر قادر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلعام بن باعورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی۔ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی تھی اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو ہی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ تم حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کی فوج میں بھیج دو۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت سے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں حرام کاری بے انتہا ناپسند ہے۔ جس قوم میں یہ پیدا ہو جاتی ہے اس پر ضرور قہر خداوندی نازل ہوتا ہے۔ بلعام کی یہ شیطانی چال اس قوم کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اس چال اور اس مکر کا شکار بھی ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے بچنے سے روکا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا اور اس شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا تھا تاکہ تمام لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے میں یہی بات کہی جا رہی ہے، اسی بات کی طرف گویا کہ اشارہ ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یعنی ہم نے اپنی آیات، علم اور معرفت اس شخص کو عطا کیا لیکن وہ اس سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب دیکھیے اس جملے کے تحت یہاں یہ خصوصی طور پر بات توجہ کے لائق ہے کہ انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان اسے کسی برائی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سورہ ہجر آیت 42 میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ شیطان کو کسی بندے پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن بندہ جب اللہ کی نافرمانی کی طرف لپکتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے تو وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے اور شیطان ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر کے رجوع نہ کر لے تو پھر آہستہ آہستہ دور سے دور اس کو لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے برائی کی آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ بالآخر اس شخص کے ساتھ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ اگلی آیت 176 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے،
مگر وہ زمین کی طرف دھستا ہی چلا گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے بلند کرتے، مگر وہ زمین کی طرف دھستا ہی چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا، اور اگر چھوڑ دو وہ تب بھی ہانپتا ہی رہے گا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا، اور اگر چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا ہی رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واقعات سنا دیجئے، شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کر لیں. اگلی آیت 177 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے. تو بہرحال یہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ صرف تشبیہ ہی نہیں ہے بلکہ حقیقی واقعہ بھی ہے. یہ واقعہ دراصل ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور اس عبرت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت ہی بد نصیب ہے وہ فرد یا وہ قوم جس کو اللہ نے بہت سے انعامات اور اکرام سے نوازا ہو، مگر وہ اللہ کی نافرمانی کر کے خود کو ان تمام فضیلتوں سے محروم کر لے اور اللہ کی بندگی سے نکل کر شیطان کا وہ بندہ بن جائے. تو یہ سب وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے. یہ آیت 177 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.